السلام علیکم، میں ہوں سائرہ مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شو۔ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اینڈ یو آل ہیڈ اے گڈ ویکینڈ۔ اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے پر حملوں کے بعد اب بالآخر سیز فائر کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ اعلان ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیے گئے مطالبے کے نتیجے میں کیا گیا ہے۔ مگر اس اعلان کے باوجود اسرائیل اپنی ہٹ درمی پر اب بھی قائم ہے، اور اسرائیلی حکام کا یہ کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں ایران کے خلاف روکی گئی ہیں۔ لبنان سے متعلق پالیسی میں اسرائیل کے حوالے سے کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کی اس بدماشی سے اس کو روک سکیں گے، اس کو پیس ڈیل کو سیبوٹاج کرنے سے روک سکیں گے، یا ماضی کی طرح اس کی اس غنڈہ گردی میں براہ راست شریک ہوگا؟ اس پر بات کریں گے ان دا سیکنڈ سیگمنٹ آف دس پروگرام۔ جی بی انتخابات کے نتائج کا اوور آل ملک کی سیاست پر کیا اثر ہوگا، اس پر ڈسکشن کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی جیت اوور آل کن ملک کی سیاست کے اندر چینجنگ ٹرینڈز کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ ویل ڈسکس دیٹ۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، خواتین کے خلاف ہونے والے جرائم جن کا ہر گزرتے دن کے ساتھ جن میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ان پر بات ہوگی with a special focus on the recent acid attack against Dr. Manur. So let's move toward سلیم بخاری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بخاری صاحب۔ بخاری صاحب، ہم نے دیکھا پہلے دونوں اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے پر حملے کیے، اب بالآخر سیز فائر کا اعلان تو ہو گیا ہے، مگر یہ جھڑپیں کس طرف اشارہ کرتی ہیں، سچویشن کو کس طرف لے کر جا رہی ہیں، اور پھر پیس ڈیل کا فی الحال کیا سٹیٹس ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کا یہ کینڈیڈ ویو ہے، اور یہ انہوں نے بار بار اعلان بھی کیا ہے کہ اسرائیل اکیلے کی جرت نہیں ہے کہ وہ لبنان کے اوپر وہ خلاف ورزیاں جنگ بندی کی جاری رکھ سکے اگر اس کو امریکہ کی ہالہ شیری نہ ہو۔ میرے خیال سے اس بیان کو ڈاؤٹ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ہم بار بار اپنے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ اگر آئسولیشن میں اسرائیل نے فیس کرنا ہو ایران کو تو 4 گھنٹے کی مار ہے ٹوٹل۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات احمدی نژاد نے پتہ نہیں آج سے کتنے سال پہلے کہی تھی، اور اس کے ہم نے کچھ ریفلیکشن دیکھے بھی کہ جب بالآخر پہلی دفعہ اسرائیل کے باسیوں کو پتہ چلا کہ جنگ کیا ہوتی ہے تو 1 مہینہ 13 دن وہ سرنگوں سے نہیں نکلے ہیں، اپنے بنکر سے نہیں نکلے ہیں باہر۔ اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جو لبنان کے اوپر کارروائی ہے نا اسرائیل کی، یہ 3 مرتبہ اس پورے ڈپلومیٹک پروسیس کو جیپرڈائز کر چکی ہے۔ آپ کو یاد ہے کتنی دفعہ ہمیں کسی اور نے نہیں، ٹرمپ نے کہا تھا کہ بس سائن ہونے والے ہیں، کل ہونے والے ہیں، پرسوں ہونے والے ہیں، اس ہفتے کے اینڈ پہ ہونے والے ہیں۔ اس کو سیبوٹیج کرنے کی کوشش اسرائیل کیوں کرنا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھیے، ہم کئی دفعہ یہ بتا چکے ہیں، بلکہ ثابت کر چکے ہیں کہ نیتن یاہو کا مستقبل جو ہے یا پولیٹیکل کیریئر جو ہے وہ جڑا ہوا ہے اس جنگ کے جاری رہنے سے۔ جس دن یہ جنگ بند ہوگی، بھائی جیل میں ہوں گے۔ یہ ٹرمپ بھی ہمیں بتا چکے ہیں، ہم یہ اندازے نہیں لگا رہے ہیں۔ ٹرمپ کا جو ریسنٹ بیان تھا جس پہ ریئیکٹ کیا تھا انہوں نے نیتن یاہو پہ، کیا کہا تھا انہوں نے کہ اگر میں تمہارے ساتھ نہ ہوتا تو تم جیل میں سڑ رہے ہوتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ، اور ہم یہ بھی ثابت کر چکے ہیں اپنے متعدد پروگراموں میں کہ اس پوری صورتحال میں ایک ہی سپوائلر ہے، اور اس سپوائلر کا نام ہے نیتن یاہو اینڈ اسرائیل۔ ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایرانی موقف جو ہے کہ اسرائیل اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا ہے، یہ بالکل قابل اعتبار اور بالکل درست بات ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ٹرمپ منافقت کر رہا ہے، امریکہ ڈبل گیم کھیل رہا ہے، یا کیا ہو رہا ہے؟ اس کے حوالے سے جو صورتحال ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ لبنان پر جنگ بندی ہونے کے باوجود، ایک تو جنگ بندی وہ ہے جو امریکہ اور ایران کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ تمام محاذوں پر جنگ بند ہو جائے گی جی۔ دوسرا، خود امریکہ نے ڈرامہ کیا کہ جو لبنان کے پریزیڈنٹ ہیں ان کو وہاں بلا کے روبیو کی یعنی سہولت کاری کے ساتھ وہاں باقاعدہ 2 مرتبہ جنگ بندی کا اعلان ہوا۔ دیٹ مین اسرائیل درخور اتنا ہی نہیں سمجھتا، چاہے وہ جنگ بندی امریکہ اور ایران کے بیچ ہو، چاہے وہ اسرائیل اور لبنان کے بیچ ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہنا چاہیے کہ دس جینٹل called Netanyahu is a spoiler. Well, gentleman, میں نے sarcastically کہا ہے, I hope you understand that. پہلے میں بہت کچھ کہتا رہا ہوں, مجھے بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ بڑی رف زبان استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں. ناجائز اولاد, جب آپ کسی کو ناجائز اولاد کہہ دیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہے نا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. Anyway, having said that, یہ ہوا کہ جو نئی محاذ آرائی کھلی ایران اور اسرائیل کے بیچ, اس میں ٹرمپ صاحب نے پھر اپنا جس کو کہتے ہیں مداخلت کی اور دونوں سے کہا کہ خدا کے لیے یہ روک دیں آپ, اس لیے کہ ہم تو پیر منگل یا بدھ کو سائن کرنے والے تھے. یعنی اسپیسیفکلی ڈیٹس دی ہیں انہوں نے کہ ان 3 میں تو معاہدہ ہونے والا تھا. کس نے سبوٹیج کیا؟ اسرائیل نے. اب دیکھیں
ہوتا یہ ہے کہ جب صورتحال کو آپ اس طریقے سے بگاڑتے ہیں تو دوسرے پلیئر بھی بیچ میں آ جاتے ہیں. لہٰذا کیا ہوا, یمن کود پڑا نا اس جنگ میں, اس نے میزائل داغ دیے نا آج. تو اسرائیل کو یہ سوچنا ہوگا کہ اگر لبنان سے بھی اس پر اٹیک ہوں, یمن سے بھی اٹیک ہوں, ایران بھی اس کو پڑ جائے تو بنے گا کیا اگر امریکہ اس جنگ سے باہر رہتا ہے تو. یہی دھمکی ٹرمپ نے دی ہے نیتن کو, which has worked to the extent کہ اسرائیل نے بھی حملے روکنے کا اعلان کر دیا ہے. لیکن جس طریقے سے آپ نے بیچ میں مینشن کیا, وہ ایک اسرائیلی ٹی وی ہے, اس نے کسی اسرائیلی اہلکار کے حوالے سے کہا ہے کہ جو مرضی ہو جائے جناب, ہماری لبنان کے حوالے سے جو پالیسی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے جا رہی ہے. اب یہ بڑماری ہے, جھک ماری ہے, احمقانہ بیان ہے, کیا ہے یہ تو اب وقت ثابت کرے گا. لیکن ایران نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر اب لبنان پر حملے جاری رہے تو جواب اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ ویسٹرن میڈیا جو ہے نا, یہ بھی میں تو اس کو بالکل یہ کہنے کے لیے جا رہا ہوں, حرامی میڈیا ہے یہ, اس لیے کہ وہ ادھر کی تصویر دکھاتا ہی نہیں ہے. یعنی جو ایران کے میزائل گرتے ہیں, جو یمن کے میزائل گرتے ہیں, جو حزب اللہ کے میزائل گرتے ہیں, وہ کچھ تو کرتے ہوں گے یا نہیں. لیکن آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی مغربی میڈیا سے ان کا کوئی تباہ کاری آج تک نہیں دکھائی. 19 میں سے 11 اڈوں کی بینڈ بجا دی ایران نے, اور سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے امیجز دیکھ لیے ہوں گے. لیکن ویسٹرن میڈیا کو یا کسی مغربی لیڈر کو کوئی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ بتائے کہ ایران نے بھی کافی نقصان کیا ہے ان کا. ایک بات. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب مسئلہ مشکل ہوتا جا رہا ہے ٹرمپ کے لیے. the damn if you do and the damn if you don't. اگر وہ اس جنگ کو جاری رکھتے ہیں تو گھر میں بھی جوتیاں پڑ رہی ہیں اور باہر تو پڑی رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو سو کالڈ 8, میں سو کالڈ کہہ رہا ہوں, معافی چاہتا ہوں کیونکہ پاکستان بھی شامل ہے ان میں, وہ جو پیس بورڈ کے 8 ممبر ہیں مسلمان, کہاں ہیں وہ؟ What are they doing? اسرائیل کی مسلسل لبنان کے اوپر بمباری اور 200 مربع کلومیٹر علاقے پر قبضہ اور سینکڑوں لوگوں کو شہید کرنے کے اوپر کوئی ایک بولا, پھر آپ کہتی ہیں مجھے کہ جی آپ بہت ہارش ہو جاتے ہیں. چلیے جی ان کو تو چھوڑ دیں, وہ تو دشمن ہے. کوئی اپنا بولا, کسی مسلمان کا بیان سنا آپ نے لیڈر کا کہ what this nonsense you are doing in Lebanon؟ چپ کر کے بیٹھے ہوئے, چپ سادے ہوئے ہیں. اس چپ کی وجہ سے اسرائیل جو ہے, ورنہ اس کی مجال نہیں تھی کہ یہ پنجابی زبان میں شروع کرتے کہ کسک جاتا ہے اس علاقے میں. ٹھیک ہے. بخاری صاحب, ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جو جون 2025 میں جنگ ہوئی, اس کے 12 روزہ جنگ, اس کے اندر بھی یہی ہوا کہ اسرائیل نے انیشیٹ کیے اٹیکس اینڈ لیٹر آن امریکہ براہ راست اس کا پارٹ بنا. اب ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ کیا سوچ رہا ہے, میرا خیال ہے اس کو ڈی کوڈ کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے کہ کیا ٹرمپ واقعی ہی سنسیئر ہیں اس پیس ڈیل کو لے کر, یا جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی بیکنگ کے بغیر اسرائیل یہ نہیں کر سکتا, تو پھر کیا امریکہ براہ راست اس جنگ میں شریک ہوگا؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آج پہلی دفعہ ہم نے یہ سنا ہے ٹرمپ کے منہ سے کہ اگر اسرائیل اب جنگ بندی کی خلاف ورزی کرے گا, امریکہ ایران یا لبنان پہ حملہ کرے گا, تو امریکہ اس کا حصہ نہیں ہے. پہلی دفعہ میں کوٹ کر رہا ہوں ڈائریکٹ فرام ٹرمپ کہ میں امریکہ اس کا حصہ نہیں ہوگا. اگر یہ ہوا تو اسرائیل کے مجال نہیں ہے کہ وہ اس طرف دیکھ جائے آنکھ اٹھا کے بھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہاؤ فار ٹرمپ از سیریس ان ہز assertion. لیکن جیسا ہم بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو عین روایت کے مطابق جو ماضی میں اس نے جنگیں لڑی ہیں, اس کو پھر ایک مرتبہ سیف ایگزٹ اور فیس سیونگ چاہیے. پاکستان کے بارے میں جو جذبات ہیں ٹرمپ صاحب کے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان واحد ملک ہے جو اس کو سیف ایگزٹ بھی دلائے گا اور فیس سیونگ بھی دے گا. ٹھیک ہے, پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک شارٹ بریک سے واپس آ کر ہم ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ کے جس بیان کی طرف آپ حوالہ دے رہے ہیں, اس کے بعد ہی مطلب ڈونلڈ ٹرمپ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ اسرائیل کو ریٹیلیٹ کرنے سے روکیں گے, لیکن اس کے باوجود اسرائیل نے ریٹیلیٹ کیا. اینڈ ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ لبنان میں امریکہ کی ثالثی میں ہوئی سیز فائر کی وائلیشن بھی اسرائیل نے کی, تو وچ مینس کہ نیتن یاہو اب ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا نہیں مان رہے. دیکھیں, یہ ڈیسپریٹ کوشش ہے, یہ بہت ڈیسپریٹ کوشش ہے, کیونکہ خود اس کو بھی اپنی, جیسا میں نے کہا, اس کا پولیٹیکل کیریئر, his own person, they are all at stake. جو یعنی وہاں دائیں بازو کی جو جماعتیں ہیں, جو فنڈامنٹلسٹ ہیں وہاں,
وہ تو چاہتے نہیں ہیں کہ وہاں لبنان ایگزسٹ کرے, وہ تو چاہتے نہیں ہیں کہ وہاں کوئی اور دوسرا ملک ایگزسٹ کرے. دیکھیں یہ جو گریٹر اسرائیل کی پالیسی ہے صرف نیتن یاہو کی تو نہیں ہے نا, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, یہ اس مائنڈ سیٹ کا نمائندہ بنا ہوا ہے. تو وہ جو ہیں وہ اس کے اوپر بھی پریشر ڈالے رہتے ہیں کہ آپ جنگ کو جاری رکھیں کسی بھی صورت میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ امریکہ سے اپنی الائنس بچائے گا, ایران سے اپنی جان بچائے گا, یا اپنی اس روایتی پالیسی کو برقرار رکھے گا. آئی تھنک دا چوائس ویری ڈیفیکلٹ چوائس از ود نیتن یاہو کہ اس نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ کہ ایرانی موقف جو ہے اس کا بھی اگر ہم ذکر نہ کریں تو بہت زیادتی ہوگی. ایرانی موقف پہلے سے زیادہ مضبوط اور سخت ہوا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کی اس حرکت نے سفارتی عمل کو پھر ایک دفعہ دھچکا دیا ہے. یعنی آپ کو یاد ہوگا 3 دن پہلے ایران نے اعلان کیا تھا کہ اگر یہ لبنان کی جنگ جاری رہتی ہے تو تھینک یو ویری مچ, گڈ نوئنگ یو, وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو. وہ مذاکرات کو معطل کرنے کا اعلان کر دیا تھا ایران نے. وہ تو کٹسی پاکستان کے وہ دوبارہ اس کے اوپر راضی ہو گئے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو لاسٹ منٹ کے اوپر محسن نقوی جو پیغامات لے کے گئے ہیں, جو وہاں کی قیادت سے ملے ہیں, جو آرمی چیف جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں ان کا پیغام جو سپریم لیڈر کے لیے بھیجا گیا ہے, یہ اس کی وجہ سے ان کو پرسویٹ کر کے دوبارہ لایا گیا ہے واپس. ورنہ وہ تو مرنے مارنے پر تیار ہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ دے وانٹ ٹو ڈیل دس وار ونس اینڈ فار آل. اس لیے یہ میں اکثر جو کہتا تھا ایران نے وہ ثابت کیا ہے. ایرانین ڈرتے ورتے نہیں ہیں, وہ چاہے امریکہ ہو, چاہے امریکہ کے ساتھ پورا نیٹو ہو, چاہے نیٹو کے ساتھ جو مرضی ہو. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اگر عزم کے ساتھ ایک قوم متحد ہو جائے اور اس کی لیڈرشپ میں کوئی انتشار نہ ہو تو دنیا کی کوئی سپر پاور بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب, یہ جو ریسنٹلی جھڑپیں ہوئی ہیں اس کا پیس ڈیل کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا, اور کتنا زیادہ آلریڈی جو ایک مس ٹرسٹ تھا بٹوین امریکہ اینڈ ایران, اور ابھی اسماعیل بقائی صاحب کا بیان ایگزیکٹلی اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ امریکہ کی ترتیب شدہ یہ سارے حملے تھے اور امریکہ پیچھے موجود تھا, تو پھر کتنا لیک آف ٹرسٹ مزید جو ہے آپ بڑھتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایران کی لیڈرشپ اب یہ کہتی ہے کہ اگر ہمیں یہ ثبوت ملے یا ہم نے یہ دیکھا کہ آپ لبنان کے حوالے سے بھی باز نہیں آ رہے, آپ نے ایران کے اوپر حملہ بھی کر دیا جس کا جواب بھی آپ کو دندہ شکن ملا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ پروسیس جاری رہا تو یہ جو سفارتکاری ہو رہی ہے اس کا بساط لپیٹ دی جائے گی. اگر اس کی بساط لپٹتی ہے تو اس خطے میں جنگ کے بادل کتنے عرصے قائم رہیں گے اور کتنی تباہ کاری ہوگی اس کا اندازہ میرے خیال سے جو امریکہ کے پالیسی میکر ہیں ان کو اچھی طرح سے ہو گیا ہے, کیونکہ اب تک جتنا نقصان امریکہ کا ہوا ہے وہ جو ہے قابل دید نہیں ہے. پاسداران جی آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا فیکٹر نہیں ہے, دا موسٹ امپورٹنٹ پاورفل فیکٹر ان ایران از پاسداران. پاسداران کی طرف سے جو بیان آیا انہوں نے وارننگ دی ہے اسرائیل کو براہ راست کہ وہ لبنان پر حملے روک دے ورنہ نتائج بہت تباہ کن ہوں گے, اور ایران خطے میں تمام امریکی اور اسرائیلی اثاثے, اڈے, ٹارگٹس جتنے بھی ہیں ان سب کو اٹیک کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب, اسرائیل نے تیل کی صنعتوں پر اٹیک کیا ہے. ایون جب فل فلیج وار بھی جاری تھی تب بھی امریکہ کی جانب سے صرف اس کی دھمکی دی جا رہی تھی. اب ڈائریکٹلی آئل انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کرنا, یہ آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ یہاں رک جائے گا اس سیز فائر کے بعد؟ دیکھیے میں نے آپ کو عرض کیا اور میں آپ کو فوٹیج بھی دکھا سکتا ہوں اس کی کہ اسرائیل نے حرکت کی تو اس کے بعد پھر ایران نے کیا کیا. وہاں اس کی بھی آئل کی صنعتیں جو ہیں وہ سیف نہیں ہیں. وہاں اس کے بھی جو ایئرپورٹ ہے بن گورین ایئرپورٹ پہ پوچھیں ٹریفک چل رہی ہے, اڑ رہے ہیں جہاز وہاں سے, آ رہے ہیں وہاں جہاز. تو ایسا نہیں ہے. ایران ہیز ریئیکٹڈ ویری اسٹرانگلی اور یہ اسرائیل کو پتہ چل گیا ہے. اور جیسا میں نے کہا اگر 2-3 ہفتے کے لیے بھائی ٹرمپ کہیں سو جائیں کہ بے ہوش ہو جائیں, کہیں ان کی مت ماری جائے, تو آپ دیکھیے کہ 2-3 ہفتے کے اندر اسرائیل کا حشر کیا کرتے ہیں ایرانینس. تو یہ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ بات امریکہ کو بھی باور کرنی چاہیے کہ جو بھی سخت ہے اسرائیل میں, جو بھی ہمت ہے, جو اسلحہ بارود ہے, وہ سارا آپ کی مہربانی سے ہے, ورنہ اس کی اتنی ہمت نہیں ہے. آپ دیکھیں نا وہاں کیا ہو رہا ہے. وہاں تو اب وہ نوجوان جو ہیں اسرائیل میں وہ فوج میں بھرتی ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں, اس لیے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ کیا حال ہو رہا ہے وہاں پر, کیا خونخواری ان کو کرنی پڑ رہی ہے اور کن قسم کے حالات کا ان کو سامنا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے. اور وہ جو آرتھوڈاکس یہودیز ہیں انہوں نے تو فتویٰ جاری کر دیا, انہوں نے تو حکم دے دیا ہے کہ ان کے فالوورز میں سے کوئی آدمی فوج میں نہیں جائے گا. آل سیڈ اینڈ ڈن, ملیٹریلی دیکھ لیں یا آپ ڈپلومیٹیکلی دیکھ لیں, آئی تھنک اس وار کا کوئی کنکلوژن نکالنا ہے
تو ایران ہیز ون اگینسٹ اے سپر پاور اینڈ اگینسٹ اے منی سپر پاور کالڈ اسرائیل. ٹھیک ہے. جہاں تک ڈپلومیسی کا تعلق ہے آپ نے دیکھا اس میں بھی ایران کی کمٹمنٹ, ایران کی پوزیشن, ایران کا اندازے سہولت یعنی ڈپلومیسی سفارتکاری وہ جو ہے دیٹس آل ایویلیبل. آئی ٹوٹلی اگری ود یو بخاری صاحب. اچھا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے بھی اس طرف اشارہ بھی کیا تھا کہ یمنی حوثیز جو ہیں وہ بھی اب اس جنگ میں براہ راست شریک ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. بخاری صاحب ان کی جانب سے بحیرہ احمر میں اسرائیل کی جانب سے جو بھی بحری آمد و رفت ہے اس پر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی ہے. کتنی بڑی ڈینجر سائن ہے یہ اسرائیل کے لیے؟ ابھی تک تو یہ ریسٹرکٹڈ ہے اونلی ٹورڈز دا اسرائیلی ٹریڈ اینڈ اسرائیلی شپس. پہلے بھی آپ کو یاد ہے ہم نے بتایا تھا یہ, اور ایران نے اس کا اعلان کیا تھا کہ ابھی تو صرف ہم نے آبنائے ہرمز بند کی ہے. اگر باب المندب اور یہ بحیرہ احمر یہ بند ہوا تو دنیا کا کیا حال ہوگا. دنیا اسی لیے پریشان ہے, اسی لیے دنیا میں کوئی اب امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ ہی کوئی اسرائیل کا ساتھ تیار ہے. سو مچ سو وہ جو عرب بڑبڑایا کرتے تھے آپ نے دیکھا ہے وہ بڑبڑ بھی کافی حد تک بند ہے. وہ یم جو کرتے تھے نا وہ بھی اب اسرائیل اور امریکہ کو کی سفارتکاری میں کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب. اب آل وومینز آر اوبویسلی ناٹ گڈ, جس طرح کے سائنز ہم دیکھ رہے ہیں یہ کوئی اچھے وومین تو نہیں ہے. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ بات یہاں تھم جائے گی یا پیس ڈیل اب بھی پاسبل ہے؟ اور چائنا کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ دونوں جو ہیں وہ فریق تحمل کا مظاہرہ کریں. آپ کو لگ رہا ہے کہ اسرائیل تحمل کا مظاہرہ کرے گا؟ دیکھیے اسرائیل کو روکے گا امریکہ, اسرائیل کو نیتنیاہو روکے گا. میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو ایپسٹین فائل کی بات ہم کرتے تھے نا کہ وہ طوطے میں جان ہے اور وہ طوطا جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے, میرے خیال سے ٹرمپ کو بھی یہ باور کرا دیا گیا ہے کہ آپ کو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ آپ بھول جائیں, ہم اس کو مینیج کر لیں گے, آپ اس جنگ کو سمیٹنے کی کوشش کریں. دیکھیے سائرہ آپ یہ یاد رکھیے یہ پہلی دفعہ ہے تاریخ میں امریکہ کی کہ پریزیڈنٹ کے کسی جنگ کے فیصلے میں کسی نے بھی ماضی میں جنگ جو ہے وہ کانگریس سے اجازت لے کے نہیں لڑی تھی. سب پریزیڈنٹ اسی طرح کرتے ہیں, سب پریزیڈنٹ کو جوت پڑے پوری دنیا کی تاریخ میں. میں نے آپ کو گنوا کے بتایا ہے کہ کیا حال ہوا ہے. تو یہ چونکہ جنگ میں کود پڑتے ہیں بغیر کسی ایگزٹ اسٹریٹجی کے, لہٰذا جوت کھا کے وہاں سے بھاگنا ان کی قسمت میں ہے. چاہے وہ افغانستان ہے, چاہے وہ عراق ہے, چاہے وہ ویتنام ہے, چاہے وہ جاپان تھا, چاہے وہ کوریا تھا, چاہے میں گنوانے لگوں آپ کو تو درجنوں ہے. اینڈ ہیونگ سیڈ دس, امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بات اب سمجھ میں آ گئی ہے کہ اس جنگ سے گریسفل طریقے سے سیف ایگزٹ لینی ہے, جس کے لیے پاکستان کے ترانے گا کے انہوں نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. آپ دیکھیے کسی امریکن پریزیڈنٹ کے دل میں اتنا درد تھا پاکستان کا, چونکہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان واحد ملک ہے جو ایران سے اپنی بات منوا بھی سکتا ہے, ان کو کنونس بھی کر سکتا ہے, اس لیے ہمارے ترانے گائے جا رہے ہیں اپنے فائدے میں. ہم پر کوئی احسان نہیں ہے, یہ میں تو احسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب. اور اب تو ڈونلڈ ٹرمپ واقعی سنجیدہ لگ بھی رہے ہیں ڈیل کے لیے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ڈیل ہوگی وہ نیتنیاہو کو ماننی پڑے گی. مشرق وسطیٰ کی کیا صورتحال ہے وہ بخاری صاحب کا تجزیہ آپ نے اس پر جانا. پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک شارٹ بریک سے واپس آ کر جی بی الیکشنز کے حوالے سے بات کریں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب گلگت بلتستان انتخابات میں پیپلز پارٹی 9 نشستیں لے کر آگے رہی ہے. وہ آزاد امیدواروں نے 6 نشستیں جیتی ہیں اور نون لیگ کی 3 نشستیں جو ہیں ان کو حاصل ہوئی ہیں. کہا جاتا ہے بخاری صاحب کہ اس گلگت بلتستان کے انتخابات جو ہیں وہ اکثر عکاسی کرتے ہیں وفاق میں سیاسی تبدیلیوں کی طرف. تو کیا چینجنگ ٹرینڈز آپ اوور آل پاکستان کی پالیٹکس کے اندر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اب آپ نے اتنا ترچھا سوال کیا ہے کہ میں باقی کا سارا وقت بھی لے جاؤں تو اس کی وضاحت نہیں کر سکتا. آپ نے بجٹ نہیں پاس کرانا, تو بجٹ پاس کرانا تو پیپلز پارٹی کا مطالبہ پورا کرنا پڑے گا نا. انہوں نے نہیں کہا تھا کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر ہمیں دے دیں, یہ تو انہوں نے پاسنگ ریفرنس میں کہا ہے, ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی. اینی وے آ جاتے ہیں جی الیکشن کے اوپر. ٹھیک ہے, دیکھیے پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان میں بہت کام کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان علاقوں کو کہتے تھے شمالی علاقہ جات, وچ مینس کہ پاکستان ان کی اونرشپ ہی نہیں لیتا تھا, چاہے وہ یونائٹڈ نیشن کا ڈر تھا کہ وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے بقول ہندوستان کے, یہ جو بھی تھا. پیپلز پارٹی نے ان کو شناخت دی ہے کہ نہیں دس از گلگت بلتستان, اور انہی کے دور میں یہ موو بھی ہوئی تھی کہ ان کو صوبہ بنانے اپنا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو نے وہاں بہت کام کیا ہے.
چاہے وہ بینظیر انکم سپورٹ کی پروگرام کے تحت ہو یا ادروائز. پیپلز پارٹی کا کنٹریبیوشن آپ وہاں سے نہیں نکالتے. اب بھی پیپلز پارٹی وہاں پر زیادہ تر عرصے کے لیے حکومت کرنے والی جماعت ہے. دوسری بات یہ کہ وہ جو میں نے شروع میں ابتدا میں آپ کو بات کہی ہے, جس کے بعد میں نے کوشش کی اس سے پیچھے ہٹنے کی, دیٹس اے سیریس پروپوزیشن. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیے کہ جتنا دھمکیاں دی بلاول بھٹو زرداری نے کہ ہم بجٹ پاس نہیں کریں گے, آج ملاقات ہو رہی ہے نا, ابا حضور بھی مل رہے ہیں, بیٹا حضور بھی مل رہے ہیں, اور پرائم منسٹر صاحب بھی ان کے پاس پہنچے ہوئے ہیں ایوان صدر میں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو کڈ پرو کو سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ جی بالکل آ رہا ہے. ابھی 18ویں ترمیم کا کوئی ذکر کیا پیپلز پارٹی نے اس پورے عرصے میں؟ نہیں کیا نا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ڈراپ ہونے جا رہی ہے, اس کا کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا. تو یہ اسی تنخواہ پر کام کرنے کی بات کس نے کی تھی آپ کے پروگرام میں؟ میں نہیں کی تھی نا, جی, کہ پیپلز پارٹی کے جتنے مرضی بیانات ہوں سخت, لیکن یہ الٹیمیٹلی اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. ہاں جی. تو کوئی سپلٹ نہیں ہونے جا رہی, بجٹ پاس ہوگا, بڑے آرام سے ہوگا. آپ دیکھ لیجئے گا آج اس کے اوپر ایک اعلامیہ بھی آ جائے گا. صاحب آپ نے تو پریڈکٹ بھی کیا تھا ابھی لاسٹ پروگرام کے اندر جس میں ہم ڈسکس کر رہے میں تھے, نے تو کہا آپ نے تھا تو بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی مجھے لگتا ہے کہ جیت جائے گی, اور آف ایئر بھی ہماری ڈسکشن ہوئی تو یو آر کوائٹ کنونسڈ کہ پیپلز پارٹی اب ہی دیکھیے جیتے گی. دو پارٹیاں جو ہیں وہ اس کو ڈسپیوٹڈ بنا رہی ہیں اس پورے الیکٹرل پروسیس کو. ایک اس میں پی ٹی آئی ہے. یہ جو آپ آزاد امیدوار کہہ کے جان چھڑا رہے ہیں سارے پی ٹی آئی کے ہیں. سو وہ نون لیگ سے زیادہ سیٹیں ہیں ان کی. ہاں جی. اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 سیٹوں کے اوپر جھگڑا ہے. ٹھیک ہے, 1 سیٹ غلام عباس صاحب کی پارٹی کا جیت گیا, 1 کے اوپر جھگڑا ہے. تو 4 اور 2 6 وہ آ گئی, تو لارجسٹ پارٹی تو بنے گی آزاد امیدوار وچ مینز پی ٹی آئی. کافی کمپلیکیشن ہے وہاں. ابھی بھی نون لیگ ساتھ دے گی پیپلز پارٹی کا, تب جا کے وہ حکومت بنانے کی پوزیشن. یہاں بھی اتحادی گورنمنٹ ہی ہوگی. سمجھ آ گئی ہے نا. وہ مطلب ہے اس کو مخلوط حکومت آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن بنیادی طور پر پیپلز پارٹی کو ضرورت ہوگی نون لیگ کی 4 سیٹوں کی. ٹھیک ہے, کیونکہ 4 اور پھر ان کی ملا کے کافی ہو جاتی ہیں, جو حالانکہ چاہیے 17 الیکشن جیتنے کے لیے. 17 سیٹ ممبر آپ کے ساتھ ہوں گے تو آپ حکومت بنا پائیں گے وہاں. اچھا جی, دوسری بات ایک منٹ آپ کے سوال سے پہلے, نواز شریف صاحب نے اپنی جو آئسولیشن کہہ لیں آپ اس کو, یا وہ گھر بیٹھ کے تھے جا کے, اس کو توڑا, اور وہ گلگت کے بلتستان کے الیکشن میں خود پہنچے وہاں جا کے. میرا خیال یہ تھا کہ ان کے وہاں جانے سے, اور خاص طور سے جس طرح کی کیمپیننگ سعد رفیق نے وہاں کی, کچھ ضرور فرق پازیٹیو پڑے گا. لیکن وہ ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کے باوجود ابھی ان کا بھی کلیم ہے کہ ہماری 3 سیٹیں ڈسپیوٹڈ ہیں. اگر آپ نے دیکھا ہو پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل جو ہیں نیر بخاری, انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ فارم سے 45 نہیں دیے جا رہے ہیں, اینڈ دس دیٹ اور دیٹ وغیرہ وغیرہ. ہیونگ سیڈ دیٹ, پیپلز پارٹی اگر وہاں حکومت بنائے گی تو یقینی طور پر لوگوں نے انہیں ووٹ دے کے اس کا حق دیا ہے. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی وہاں تجربہ رکھتی ہے حکومت کرنے کا. جیسا میں نے کہا کہ زیادہ تر وقت جو ہے جب سے الیکشن ہونے شروع ہوئے وہاں پیپلز پارٹی حکومت میں رہی ہے. اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ نون لیگ نے سب سے زیادہ کام کیا اس علاقے میں, چاہے وہ سولرائزیشن کے تھرو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنا ہو, چاہے داسو ڈیم کے لیے 100 ارب روپیہ رکھنا, اس وقت کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. وہ سب کچھ ہو, جس کی تفصیل بھی بتائی تھی اگر آپ کو یاد ہو نواز شریف صاحب کی تقریر ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ جہاں ہم آخری اینٹ رکھ کے گئے تھے اس کے بعد سے کسی نے ایک اینٹ نہیں رکھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آل سیڈ اینڈ ڈن اٹ لکس لائک کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے وہاں حکومت بنائیں گے. بخاری صاحب آپ نے تو کافی اس کے اندر جو پیچھے سیٹلمنٹ ہوئی, اور پی ٹی آئی بھی جس کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوئے ہیں, آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں تھے جی بی والے بھی؟ دیکھیے, میں پھر آپ ٹیڑھے سوال کر دیتی ہیں اتنا اور مسکراتی بھی ہیں اس کے اوپر سے. میں نے یہ کہا ہے کہ اس الیکشن کے حوالے سے جو الائز پارٹیز ہیں مرکز میں حکومت میں, ان میں کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ضرور ہے. ٹھیک ہے, اور یہی انڈرسٹینڈنگ اب آگے آزاد کشمیر کے الیکشن میں بھی دہرائی جانے والی ہے. مائنڈ مائی ورڈز. بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب آپ بتا رہے تھے کہ آزاد امیدوار جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے بھی زیادہ اسٹرانگ رہے ہیں. اگر ہم اس چیز کو اس طرح سے دیکھیں کہ وہ موسٹلی پی ٹی آئی سپورٹڈ تھے, تو بخاری صاحب پھر کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے نون لیگ کے لیے؟ دیکھیے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کے لیے ہے. یہ کلیم ہے پی ٹی آئی کا کہ اگر آپ ہمارے بندے کو جیل سے باہر نکال دیں اور پھر الیکشن کرا کے دیکھ لیں. یہ دھمکی جو ہے یہ 2024 کے الیکشن میں بھی ثابت ہوئی, اور یہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں بھی لارجلی ثابت ہوئی ہے.
تو یہ ہے صورتحال. ٹھیک ہے بخاری صاحب، آپ نے ساری سچویشن کو سم اپ کر دیا ہے اور کافی زیادہ انٹرسٹنگ اور کانٹرول کہوں تو غلط نہیں ہوگا، آپ نے بڑی اندر کی باتیں جو ہیں وہ بتائی ہیں. پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آ کر ہم خواتین کے خلاف ہونے والے جرائم کے حوالے سے بات کریں گے، تو اس سیگمنٹ کو ضرور دیکھیے گا، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب، آج جس ٹاپک کے اوپر ہم اس سیگمنٹ کے اندر بات کرنے جا رہے ہیں، بینگ اے وومن، میرے تو بہت زیادہ دل کے قریب ہے. اور ریسنٹ جو واقعہ ہوا ہے اگینسٹ ڈاکٹر ماہنور، جس طرح ایسڈ اٹیک ان پر کیا گیا ہے، اتنا دل دہلا دینے والا واقعہ کہ اس کے بعد مجھے تو سکون کی نیند جو ہے میرے لیے تو پاسبل نہیں تھی. بخاری صاحب، کب تک خواتین کے ساتھ یہ ظلم، یہ جبر ہوتا رہے گا، اور بیسک کور وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، اس کا بنیادی جواب یہ ہے کہ ہم نے ایٹم بم بنا لیا. ہم دنیا میں سفارتکاری میں عروج پہ پہنچ گئے. ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا. ہم نے آج تک عورت کی عزت کرنا نہیں سیکھا، جو بنیادی فنڈامنٹل اسینشل ہے. یعنی معصوم ہماری بہن ہے، شریف ہماری بیوی ہے، قابل عزت ہماری ماں ہے. باقی جو لڑکیاں ہیں وہ ساری اویلیبل ہیں. یار، یہ اپروچ کسی اسلامک سوسائٹی کی ہو سکتی ہے؟ یہ اس کا نتیجہ ہے. یہ جو عورت کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے بڑے تھے، چاہے وہ میل شوونسٹ تھے، کہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بھائی کیوں حیثیت نہیں ہے؟ اسلام سے بڑے ہیں آپ. اسلام نے برابری کے حقوق دیے نا عورت کو. تو جس اسلامی معاشرے میں یہ جو میرے سامنے آپ نے رکھ دیے ہیں کاغذ، یہ کچھ ہو رہا ہو، اس کو آپ اسلامی کہیں گی؟ ذرا جلدی سے سنا دیجیے 2024 میں کیا ہوا. بالکل بخاری صاحب، جینڈر بیسڈ وائلنس کی کیس کی ایک رپورٹ ہے ہمارے پاس. 32,617 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. ریپ کے مقدمات 5,500 ہیں. کڈنیپنگ اور ابڈکشن کے 24,500. گھریلو تشدد 22,000. غیرت کے نام پر قتل کے 547 واقعات ہیں ایک سال کے اندر. اور فگرز بڑھتی جا رہی ہیں بخاری صاحب ہر سال. یہ سارے کیسز آپ نے جو بتائے ہیں، یہ سارے خواتین کے حوالے سے ہیں. 2026 کی صورتحال بھی جلدی سے بتا دیں آپ. بالکل بخاری صاحب، آلموسٹ ایسی ہی صورتحال ہے. اس کے فگرز ایگزیکٹلی اسی طرح کے ہی ہیں کہ سال 2025 کے دوران بھی مجموعی طور پر 4800 سے زائد جو ہیں وہ عصمت دری اور اجتماعی زیادتی کے واقعات ہیں. بخاری صاحب، اس طرح اور پنجاب اس میں سر فہرست کر دیں نا، ذکر کوئی حرج نہیں ہے اس میں. بالکل بخاری صاحب، آپ نے کر ہی دیا ہے کہ پنجاب اور سندھ کے جو ایکچولی علاقے ہیں جہاں پر آپ اس کو کس چیز سے ایسوسیٹ کرتے ہیں؟ کیا یہ لیک آف ایجوکیشن ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرد بھی ہماری سوسائٹی کے اندر اتنی ہی ایجوکیشن، خواتین زیادہ آؤٹ آف سکول ہوتی ہیں، زیادہ کم ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں، بٹ سٹل جو پرورش، جو تربیت مردوں کی ہونی چاہیے وہ کیوں نہیں ہے؟ ایک تو میں نے آپ کو بنیادی بات بتا دی کہ ہم نے سب کچھ سیکھ لیا ہے، لیکن ہم نے عورت کی عزت کرنا نہیں سیکھا ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ میل شوونسٹ سوسائٹی ہے. یہاں اس طرح کے کیسز کی تعداد ختم ہونے، کم ہونا تو کوئی مسئلہ، کچھ کنسیڈریشن ہی نہیں ہے. یہ ختم ہو جانا چاہیے. اسلام میں تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہتے ہیں، اور حال ہمارا یہ ہے کہ یہ تصویر دکھانے کے قابل نہیں ہے. جو پاکستان کو ٹیررسٹ سوسائٹی، روتھلیس سوسائٹی قرار دیا جاتا ہے باہر، اس کی یہی وجوہات ہے نا. یہ بالکل یہ کاری ہو، چاہے جو سندھ میں ہوتی ہے، جو بلوچستان میں ہوتی ہے، کہ کوئی قصور ہے یا نہیں ہے، آپ نے ذاتی سیاسی انتقام کی خاطر عورت کو قربان کر دینا ہے. بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب، پتہ نہیں کس منہ سے ہم افغانستان کے بارے میں بات کرتے ہیں. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. بخاری صاحب، لاز تو موجود ہیں جینڈر بیسڈ وائلنس کے اگینسٹ، لیکن کیوں ان واقعات میں کمی نہیں ہو رہی؟ کیا سزاؤں کے سٹرکچر میں کچھ تبدیلی ہونی چاہیے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کیسز بتائے ہیں یہ ٹوٹل تعداد نہیں ہے، کیونکہ اس سے آدھے سے بھی زیادہ کیس تو رپورٹ ہی نہیں ہوتے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے، صحیح بات کریں نا، عدالت میں مقدمات تو 10 سال 15 سال کیسز کا فیصلہ نہیں ہوتا، تو وہ ہوتا کیا؟ ان کی ضمانت ہو جاتی ہے تین پیشیوں کے بعد. اس کے بعد وہ دندناتے پھرتے، اور جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے ان کے گھر والوں کو ڈراتے پھرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے عدلیہ کے نظام میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے، ہمارے لاز میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے. اور یہ ہمارے جو اتنے بڑے معاملے بنتے ہیں خواتین کے حقوق کے، ان کو چاہیے کہ ان مقدمات میں، چاہے یہ جس طرح تیزاب پھینکنا ہے، جس طرح ریپ ہے، جس طرح کڈنیپنگ ہے، اس میں تو موت کی سزا آپ کر کے دیکھیں ایک دفعہ، پھر دیکھیں اس میں کمی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. پاکستان کی تاریخ میں بچوں کا اغوا ہے ایک وقت میں اتنی شدت اختیار کر گیا تھا
کہ ہر روز 4 سے 5 سے 10 کیسز جو رپورٹ ہوتے تھے. جب اس کی ضیاء الحق نے سزائے موت مقرر کی بالکل اس کے بعد سے آپ دیکھیں بالکل بخاری صاحب آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ سخت سزائیں ہی ان جرائم کا فائنل حل ہیں. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم. سی یو آل ٹمورو. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.